الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، اچھا بند ہے، چلو. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. انہوں نے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے محنت، جد و جہد، کوشش، قربانی خرچ کی توفیق عنایت فرمائی. انسان دنیا میں محنت کرنے آیا ہے، محنت کرتا ہے، نتیجہ پاتا ہے. بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی. جتنی محنت کرو گے اتنے درجات بڑھیں گے. جنہیں ترقی چاہیے انہیں راتوں کو جاگ کر محنت کرنی ہوگی. اس دنیا کو اللہ عز و جل نے محنت کا مقام بنایا ہے. سب کو کرنی پڑتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کرتے ہیں. اور ہر ایک کی محنت کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ملتا ہے. چور بھی محنت کرتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے، وہ اس کی محنت کا مل رہا ہے. ڈاکو بھی محنت کرتا ہے، چور بھی محنت کرتا ہے. جو بھی محنت کرے گا اس کو نتیجہ ملے گا، فائدہ اٹھائے، چاہے وہ خیر کا کام کر رہا ہو یا شر کا کام. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مزاج ہے، اس کی خوشی دوسرے کی خوشی میں ہے. اس لیے ہر انسان کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی فکر، محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے. استادوں کو خوش کرنا ہے، کمپنی میں کام کرنے والے اپنے باس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے افسر کو خوش کرنا ہے. ماں باپ ہیں، بچوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. پہلے زمانے میں بچے بھی ایسے ہوتے تھے کہ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتے تھے، اور کوئی کسی کو رکھے نہ رکھے، بیویوں کو تو سبھی کو خوش رکھنا ہے. تو ساری دنیا میں انسان کے دو کام تو ہیں، ایک سب محنت کرتے ہیں اور ایک سب کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو اتنا خرچ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ سماج میں اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، امپریشن ڈالنا ہے. لوگوں کو اعلیٰ کھانا کھلا کے خوش کیا جا رہا ہے، اعلیٰ اسٹیج لگا کے خوش کیا جا رہا ہے. جو بھی طریقہ ہوگا اس سے خوش کیا جا رہا ہے. کوئی افسر کام نہیں کرتا جب تک آپ لفافہ دے کر خوش نہ کریں اس سے. تو سب اس میں لگے ہیں کہ سامنے والے کو خوش کریں. نیتا ہے وہ عوام کو خوش کرنے میں لگا ہے، اور عوام ہے وہ اپنے نیتاؤں کو خوش کرنے میں لگی ہے. افسر ہے وہ اوپر والوں کو خوش کرتا ہے اور نیچے والوں سے خوش ہونا چاہتا ہے. تو سب میں ایک ہی بیماری پائی جا رہی ہے نا، خوش ہونے کی، خوش کرنے کی. سب اسی فکر میں لگے، اور ادھر ہر ایک محنت میں لگا ہے. جس کا جو میدان ہے وہ اس میں محنت کر رہا ہے، اور جان توڑ محنت کر رہا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو بہت بڑے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں.
نہیں کر رہا ہے. بچے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں, اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں, جو ٹریننگ لے رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں, جو پولیس میں کام کر رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں, جو وکالت کر رہے ہیں انہیں دیکھو وہ کتنی محنت کر رہے ہیں, جو عدالت میں افسر جج بنے بیٹھے ہیں انہیں دیکھو وہ کتنی محنت کر رہے ہیں, جو بیپاری ہیں انہیں دیکھو وہ کتنی محنت, سب محنت میں لگے. اسلام نے دو باتیں انسان سے کہیں. ایک یہ کہ جب تمہاری زندگی کا محور دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش ہے تو دوسرے بہت سارے ہیں, کس کس کو خوش کرو گے؟ ہم تمہیں خوبصورت آسان سہولتوں بھرا راستہ بتا دیتے ہیں, اور وہ یہ کہ تم ایک ایسے کو خوش کرو جو سب کا مالک اور خالق, سب کا بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اور سب کی گردنیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں, سب کے دل جس کے ہاتھ میں ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوقات کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان, یقلبها کیف یشاء, جدھر چاہے پلٹ دے. تو جب خوشی ہی چاہتے ہو تو سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ایک خالق اور مالک کو خوش کر لو, تو ان سب سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب کو راضی کیا اور خوش کیا اور اسی کے لیے ساری زندگی گزاری, تو آج تک تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثناخوانی کرتے ہو. صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں رہ کر صرف اللہ کو راضی کرنا سیکھا, تو آج تک تم ابو بکر و عمر و عثمان و علی پر سر دھنتے ہو, اور ساری دنیا ان کی قبولیت اور قابلیت کی قائل ہے. انہوں نے کسی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی, صرف اللہ کو راضی کرنے کی تھی. تو آج بھی دنیا صحابہ کو ستارے سمجھتی ہے, مانتی ہے. جو انہیں پڑھ لیتا ہے, جو ان کے بارے میں جان لیتا ہے, وہ ان کے اعلیٰ کردار پر سر دھنتا ہے. وہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتے تھے. یہ سب سے آسان راستہ ہے. دنیا اس پر آدم علیہ السلام سے لے کر عمل کرتی چلی آ رہی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تو آج تک کنٹینیوٹی ہے. سب سے زیادہ تجربے کا راستہ ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے, قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم ان کا اچھا نام چلاتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی. ہرگز نمیر ادا کے ہرگز نمیر ادا کے دلش زندہ شد بعشق سبتست بر جرید عالم دوا میں ماں, وہ کبھی نہیں مرتے جن کے دل اللہ کی رضا سے زندہ ہو گئے ہیں. جا کر دیکھو, جرید عالم پر اگر نام لکھے ملیں گے تو ہمارے ہی ملیں گے. دوسروں کے نام اگر لکھے ہیں تو برائیوں میں لکھے ہیں. یہ ہٹلر, نیپولین, یہ جتنے نام لکھے ہیں یہ سب ظالموں کی فہرست میں لکھے ہیں. اگر مقبولین کی فہرست میں نام ملیں گے تو ہمارے ہی ملیں گے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرتے تھے. ایک ہی ہمارا مطمح نظر ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا ہے. جس کو راضی ہونا ہو وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. ہمیں کسی کو راضی کرنے کی نہ فکر کرنی ہے نہ کوشش کرنی ہے. ہم صرف اللہ کے لیے بنے ہیں, اسی کو راضی کریں. یہ بہت شارٹ سویٹ, بہت ہی آسان راستہ اسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا دیا ہے.
ورنہ لوگ اس جال میں پھنس کر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر بھی دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کوئی ان کی تعریف کرتا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ساری زندگی دوسروں کو راضی کرنے میں گزار دی، پیسہ لگایا، دولت لگائی، دماغ لگایا، عزت لگائی، سب لگا دیا، لیکن اولاد بھی راضی نہیں ہوتی، کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ایک بڑے میاں ایک دن مجھے ملے تھے، چپ چاپ سے میری کار میں پیچھے بیٹھے، بہت بڑے والے تھے، مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب ایک درد سنا رہا ہوں، 2 بیٹے ہیں، ایک کو یہ آج سے تقریباً 16-17 سال پرانی بات ہے، تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک بیٹے کو 1 ارب روپیہ دیا ہے، 100 کروڑ، تب بھی بچے مجھ سے ناراض ہیں، دونوں بیٹے مجھ سے بات نہیں کرتے، ہم لوٹا لوٹی رات بھر روتے ہیں۔ میں نے کہا غلطی یہ ہو گئی کہ آپ نے انہیں راضی کرنے کے لیے نہ معلوم کس کس کو ناراض کیا ہے، اگر آپ اللہ کو راضی کرتے تو یہ تو صدقے میں راضی ہو جاتے۔ جن کے پاس 100 روپے بھی اپنے بچوں کو دینے کو نہیں ہیں، لیکن آج ان کے بچے انہیں گودیوں میں لیے پڑھ رہے ہیں اور خدمت میں آج بھی کھڑے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی دولت کا سروکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تربیت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، تو اللہ نے ان سب کو ان سے راضی کر رکھا۔ سستا نسخہ ہے۔ دوسری بات اسلام نے کہی ہے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، تم سب کے لیے محنت کرتے ہو کرو، لیکن ہم تمہیں ایک راستہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محنت اللہ کے لیے کرو۔ تم دنیا میں دولت کے لیے بھی محنت کرو، اچھی بات ہے، تم دنیا میں ترقی کے لیے محنت کرو، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلی محنت اور سب سے زیادہ محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کی عبادت کے لیے کرو۔ محنت کرنا ہی ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر کسی کو کمپٹیشن میں اترنا ہی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے کمپٹیشن میں اترے، اس میں محنت کرو، جتنی مشقت اتنا اللہ راضی ہوتے ہیں۔ رمضان یہی بتانے کے لیے تو آتا ہے، کیوں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے لیے کہ اتنا سارا ابھی کھا لو اور اتنا سارا رات میں کھا لو اور دل میں سکون سے نہ ہی نہیں ہے، تکلیف کا احساس ہو بندے کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ والا اس کو کہتے ہیں جسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کو تو روزے میں تکلیف ہو رہی تھی، صحابہ کو تو روزے میں تکلیف ہو رہی تھی، اتنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی پی کر بتایا کہ توڑ لو اس وقت روزہ تم میدان جنگ میں ہو۔ تکلیف تو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، صبح اٹھ کے تکلیف تو ہوگی، مشقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھاؤ۔ اللہ جب بندے کو اپنی خاطر تکلیف اٹھاتے دیکھتے ہیں تو وہ محبت اور رحمت کی نظر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ کیوں کھڑا ہے؟ میری رضا کے لیے ہے نا، گواہ رہو اس کو میں نے اپنوں میں شامل کر دیا۔ جتنی مشقت آدمی اللہ کے لیے اٹھا لے، چاہے دولت خرچ کرنے میں پڑ رہی ہو، محنت سے کمائے، پسینہ بہا کر کمائے، اور پھر اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے۔ اس خرچ کرنے میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو تجتا ہے اور اللہ کو دیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے بندے کو۔ بس اللہ کو یہی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہیں۔ دنیا میں تو آپ لوگوں کے لیے مشقت اٹھائیں، زندگی بھر اٹھائیں، کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے شکر گزار بہت کم بنائے ہیں۔
اب لوگ زبردستی دعویٰ کریں کہ ہم تو بہت شکرانہ ادا کرتے ہیں، خاک کر تو قرآن کہہ رہا ہے بہت کم ہے شکر کرنے والے۔ ہاں، اللہ عز و جل نے اپنے باب میں فرمایا کہ وہ رب شکور ہے، وہ تمہاری شکریہ ادا نہیں کرتا لیکن تمہاری چھوٹی سے چھوٹی محنت کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو کل قیامت کے دن وہ آپ کو ملے گا ضرور۔ اور صرف ایسا نہیں کہ وہ اتنا ہی ملے گا، اللہ یہ مخلصانہ محنت کرنے والوں کی قدر فرماتے ہیں۔ آپ لوئی دیتے ہو وہ مانڈا بنا کے دیں گے، آپ اتنا بڑا کر کے دیں گے، اتنا پھیلا کے دیں گے، اتنا بڑا بنا کے دیں گے، چھوٹا نہیں۔ خود فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، میری خاطر کر رہا ہے نا، میری خاطر کرتا ہے، ایک بار کرتا ہے میں 10 بار کا لکھتا ہوں، کیونکہ میرے یہاں قدر ہے۔ تو جو اتنی قدر کرنے والا ہو کبھی بھلائے نہیں، جو ایک عمل آپ نے زندگی کے کسی بھی گوشے میں کیا تھا، مرنے کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی حساب دے، اور مرنے کے بعد تو دے، وہ تو اپنی جگہ دے۔ دنیا میں وہ 3 لوگوں کا، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا نا صحابہ کو، جب پھنس گئے تھے، وہ غار کے منہ پر چٹان آ کے رکھ گئی تھی، اپنے اپنے عمل کو یاد کیا ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سنکٹ دور کر دیا، مصیبت دور کر دی، مشقت دور ہو گئی، چٹان کھسکا دی، ہٹا دی۔ اور یہ بیانیہ امت کو قیامت تک کے لیے پہنچا دیا گیا کہ اگر آپ اللہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں تو ضائع نہیں ہوتی، مصیبتوں کے وقت میں وہ آپ کے کام آتی ہے۔ تو جو خدا آپ کی اتنے بڑے بڑے سنکٹ دور کرتا ہے، اور کرتا کب ہے؟ جب آپ اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اپنی اگلی زندگی اور عافیت کے لیے بھی تو محنت کرنی چاہیے اللہ کے لیے۔ کچھ جاگنا اکیلا مقصود نہیں ہے، مقصود عبادت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنا جائزہ لیں تو ہم بابرکت اوقات کو ضائع بہت کرتے ہیں، اپنی باتوں میں ضائع کرتے ہیں، اپنی راتوں میں ضائع کرتے ہیں، بہت سارا وقت ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو کام میں لگاتے ہیں۔ جو وقت 200 رکعت نفل پڑھنے کا ہے وہ وقت ہم نے بکواس میں گزار دیا، 200 غیبتیں کی اور گھر چلے گئے۔ آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور گناہ بھی مول لیا۔ اگر آپ 2 گھنٹے جاگ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، لمبے لمبے سجدے کرتے، آنسو بہاتے، رو لیتے، لمبی سی نماز پڑھتے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے، گڑ گڑاتے اور مانگتے، اور یہ سب کر کے 2 گھنٹے کے بعد گھر جا کے سو جاتے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا بنسبت رات بھر چوراہے سجانے کی۔ آپ نے عبادت نہیں کی، جو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وقت تھا آپ نے وہ وقت ضائع کرتے۔ سب سے زیادہ اس امت کو، اس لیے کہ اس امت کے پاس وقت کم ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کی طرف سے اللہ کو راضی کرتی ہے، یہ تو نمائندہ ہے پوری انسانیت کی، جبھی تو یہ کھڑی ہوتی ہے، دیکھا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب العالمین کی تعریف کرتی ہے، صرف اپنے رب کی نہیں، جو سب کو کھلاتا پلاتا پالتا ہے اس کی تعریف کر کے سب کا کھانا پینا پالنا پوسنا جاری رکھواتی ہے یہ امت۔ اسی لیے تو کہا گیا جس دن ان میں سے کوئی نہیں بچے گا قیامت آ جائے گی، اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا، اللہ کی تعریف کرنے والا ایک بھی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ آپ جو تعریف کر رہے ہیں اس کی وجہ سے چل رہا ہے،
تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ پوری دنیا کی طرف سے سلیکٹڈ نمائندے ہیں اللہ کی پاک بارگاہ میں. آپ کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر کریں, اللہ کے لیے کوشش اور محنت کریں, نوافل کی کوئی تو مقدار طے کریں. کچھ کم سے کم رمضان تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدمی آدھا گھنٹہ صبح شام میں سے چاہے 15 منٹ کر کے نکالے, لیکن وہ اللہ سے دعا کے لیے فکس ہو, جس میں اللہ نے اس پر جتنے انعامات کیے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اور پھر اپنی دنیاوی اور اخروی جتنی ضرورتیں ہیں جو قبر میں پیش آئیں گی, محشر میں پیش آئیں گی, آخرت میں پیش آئیں گی, پرسرات میں پیش آئیں گی, حساب و کتاب کے وقت میں پیش آئیں گی, جتنی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے, صحت کی نعمت چاہیے, عزت کی نعمت چاہیے, عافیت کی نعمت چاہیے, جتنی نعمتیں چاہیے وہ اللہ کے سامنے درخواست کے لیے ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے. اس کا اہتمام کریں. کم سے کم آدھا گھنٹہ تو رمضان میں اللہ سے باتیں کریں, اللہ کے سامنے اپنی آرزداشت رکھیں. ایک وہ رب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں. باقی تو سب وہ ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں. ایک ہے وہ جو کہتا ہے میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس لیے کہ میرے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے, میں تم سب کو پیٹ بھر کے لٹا دوں, میرے یہاں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے, زمین و آسمانوں کے سارے خزانے میرے پاس. تو ایک ایسا رب جو دینے پر مطلع ہے, انتظار ہو رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, اعلان ہو رہا ہے, اور ہم سوتے رہیں یا باتیں کرتے رہیں. ایک مہینے کو انسانوں سے, لوگوں سے, رشتے والوں سے منہ موڑ کر اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے کہ اس میں ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, اس میں ہم اپنے رب کا کلام پڑھتے ہیں, اس میں ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, اس میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. ہم ہیں اور ہمارا رب ہے. قبر میں جائیں گے وہاں کوئی نہیں ہوگا سوائے ہمارے خدا کے. تو اس رب سے انسیت تو پیدا کریں کہ ہم اکیلے اس کے ساتھ کیسے رہیں گے. یہ ایک مہینہ اس قبر کی تیاری کے لیے آتا ہے کہ بندہ یہ پہچانے یہ سب موجود ہیں, لیکن ان سب سے منہ موڑ کر صرف اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے اور اس سے خلوت میں رہنے کے لیے فارغ ہو جائے, تاکہ کل کو قبر میں جانا ہوا تو پریکٹس تو رہے گی, اپنے رب کے ساتھ رہنے کا ایک موقع تو رہے گا, پتا تو رہے گا. ارے انہیں نہیں دیکھا, چاہے دنیا کے کتنے بھی فتوے دو, ابھی تو انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی تب سے فون گفٹ کر دیتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہو صاحب؟ کہو بعد میں پھر اجنبیت کا احساس نہ ہو, ہمیں پتا تو لگ جائے سامنے والے کی مینٹلٹی کیا ہے. تو تم مستقبل کی اجنبیت سے ڈر رہے ہو, اس لیے ابھی سے باتیں کر کے اجنبیت ختم کرنا چاہتے ہو, جبکہ لڑائی ہو جاتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ جہاں قبر میں مجھے قیامت تک رہنا ہے اور کوئی نہیں ہوگا سوائے ایک رب کے, تو مجھے اس کے ساتھ رہنے کی بھی تو پریکٹس کرنی چاہیے. وہ اس کا کلام پڑھ کر ہوتی ہے, وہ اس سے مانگ کر ہوتی ہے, اس کا ذکر کر کے ہوتی ہے. کم سے کم صبح شام 100 مرتبہ تو استغفار کرتے ہوں, 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھتے ہوں, 100 مرتبہ تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں, کم سے کم صبح سے شام تک میں 4 پارے تو پڑھ لیتے ہوں, کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا تو کر لیتے ہوں, اور اس کے بعد تراویح میں سن لیتے ہوں. اگر آپ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دے لیں گے تو آپ کو رمضان چھوٹنے کا غم ہوگا, دن چلا جائے گا اور آپ کا کام رہ جائے گا تو آپ کو افسوس ہوگا, اور پھر آپ لوگوں سے کٹ کر موقع نکال کر اپنے اس معمول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہی جد و جہد اور محنت کہ آپ لوگوں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, بس یہی ادا ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے. اللہ عز و جل ہمیں حقیقت میں اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.